ایک ایسی سلطنت جس کے بادشاہ ہوا میں سفر کیا کرتے تھے اور ایک ایسی ملکہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کی اولاد ہے، اور اتنا ہی نہیں انہیں اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی بھی مانا جاتا ہے۔ آخر کون تھی یہ قوم جو آگ اور سورج کی پوجا کرتی تھی؟ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایسی عجیب و غریب بادشاہت کے بارے میں، اور جانتے ہیں کہ ایک جنات کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہدایت دی کہ وہ انعام لے آئی۔ دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان کی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پورے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور اللہ کی بنائی گئی ہر مخلوقات یعنی انسان، جنات، پریاں، ان سبھی کو حکم دینے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ہواؤں پر بھی پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول تھا، اور ہوا بھی بنا ان کے حکم کے چلنا بند ہو جاتی تھی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جانور ہو یا کوئی پرندہ، ان سبھی کی زبان حضرت سلیمان بخوبی جانتے تھے اور ان سے بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عالیشان تخت کو اس طرح بنایا تھا کہ وہ ہوا میں بھی اڑ سکتا تھا، اور اس کی مدد سے حضرت سلیمان کئی بار مہینوں کا سفر صرف چند دنوں میں پورا کر لیا کرتے تھے۔ سب کچھ ایسے ہی چل رہا تھا، لیکن ایک دن حضرت سلیمان اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو بتا دیں کہ ان کے لشکر میں پریوں سے لے کر جنات تک ہر طرح کی مخلوقات موجود تھی، اور ان سبھی کا کام الگ الگ تھا۔ جیسے اس لشکر میں ایک خاص طرح کا پرندہ موجود تھا جو حضرت سلیمان کو بے حد پسند تھا۔ اس پرندے کا کام یہ تھا کہ جہاں بھی حضرت سلیمان کا لشکر رکتا تھا، وہاں پر یہ پانی کا انتظام کرنے میں جٹ جاتا تھا، اور زمین کے نیچے سے پانی نکال کر حضرت سلیمان کو دیتا تھا تاکہ وہ اس پانی سے وضو کر سکے اور اپنی باقی ضرورتیں پورا کر سکے۔ اس پرندے کا نام ہدہد تھا، جس کی نظر اتنی تیز تھی کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا کہ زمین پر کس جگہ پانی موجود ہے۔ لیکن ایک بار جب حضرت سلیمان کا لشکر ایک جگہ پڑاؤ گیا تو وہاں پر پانی کی تلاش کرنے کے لیے گدگد موجود نہیں تھا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ آخر اچانک گدگد ایسے غائب کیوں ہو گیا؟ اگر اس نے اس کی کوئی بڑی وجہ نہیں بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اور جب گدگد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ میں ایک ایسی عجیب و غریب جگہ گیا تھا جہاں پر ایک خوبصورت ملکہ رہتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ شہزادی بلقیس کا جو تخت ہے وہ بھی پورا ہیرو اور موتی سے تیار کیا گیا ہے، لیکن وہاں موجود ہر انسان شرک کر رہا ہے، اور جن راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے سخت منع کیا ہے وہ سبھی لوگ انہی راستے پر چل رہے ہیں۔ جب حضرت سلیمان نے یہ سبھی باتیں سنی تو انہوں نے خط لکھا اور شہزادی بلقیس کو ایمان لانے پر دعوت دی، اور وہ خط گدگد کو سونپ دیا۔ جس کے بعد گدگد نام کا یہ پرندہ شہزادی بلقیس کے محل میں پہنچا، اور اس وقت وہ آرام کر رہی تھی، اس لیے گدگد ان کے پاس ہی وہ خط رکھ کر واپس لوٹ آیا۔ اور جب بلقیس نے اس خط کو پڑھا تو انہوں نے اپنے سبھی درباری سے پوچھا کہ آخر یہ شخص کون ہے جو ہمیں انعام پر آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ جس کے بعد لوگوں نے بتایا کہ ان کا نام حضرت سلیمان ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور لوگوں کو دن کے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ جس کے بعد شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت سلیمان کو آزمایا جائے، اور ایسا کرنے کے لیے انہوں نے حضرت سلیمان کے پاس قیمتی تحفے بھجوائے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اگر حضرت سلیمان نے ان تحفوں کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں بلکہ صرف ایک بادشاہ ہیں، اور ان کے اندر بھی لالچ ہے۔ اور جب شہزادی بلقیس نے درباری کو ان تحفے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل تک پہنچا دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو لینے سے صاف منع کر دیا اور کہہ دیا کہ جو کچھ بھی تم میرے لیے لائے ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی قیمتی چیزوں سے نوازا ہے، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی شہزادی بلقیس سے جا کر کہہ دو کہ اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ہم جنگ لڑنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہیں۔ اور جب درباری نے شہزادی کو یہ سب باتیں بتائی تو انہیں اس پر کافی فکر ہو گئی، اور وہ حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان کو اس بات کی خبر لگی کہ بلقیس ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے محل آ رہی ہے تو انہوں نے اپنے محل میں موجود سبھی لوگوں سے کہا کہ آپ سبھی میں سے کون وہ شخص ہے جو شہزادی بلقیس کا تخت ان کے یہاں آنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ حالانکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایسا کر سکتے، لیکن ایسا کرنے کے لیے انہیں کافی وقت چاہیے تھا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ شہزادی بلقیس کے آنے سے پہلے ہی ان کا تخت محل میں پہنچ جائے۔ اور پھر اللہ کے ولی اسیم بن برقیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے شہزادی بلقیس کا وہ تخت یہاں پر لا کر رکھ سکتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت سلیمان کے پلک
पलक झपकते ही शहजादी बिल्किस का तख्त महल में आ गया और उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके तख्त में कुछ बदलाव किया ताकि वो मलिका बिल्किस की अक्ल के बारे में जान सके कि वो इस बदले हुए तख्त को पहचान पाती है या नहीं, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बताया गया था कि शहजादी बिल्किस का तख्त हीरे और मोती से तैयार किया गया, इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त की शक्ल और सूरत बिल्कुल बदल दी ताकि शहजादी अपने ही तख्त को ना पहचान पाए। लेकिन जब मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में पहुंची तो वो उनकी शान और शौकत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में सुना था, उनकी बहादुरी के बारे में या फिर उनके खूबसूरत महल के बारे में, ये सभी बातें पूरी तरह से सच थी। और जब उन्होंने अपने तख्त की तरफ देखा तो वो देखते ही पहचान गई कि जिस तख्त की शक्ल और सूरत बदली जा चुकी है, ये असल में उसी का तख्त है जिस पर वो बैठती थी। और इस तरह शहजादी बिल्किस ये बात पूरी तरह समझ गई कि हजरत सुलेमान अल्लाह के ही पैगंबर हैं, क्योंकि जो शख्स इतने कम वक्त के अंदर इतना आलीशान तख्त यहाँ पर ला सकता है वो जरूर अल्लाह का ही बंदा होगा। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बार फिर शहजादी बिल्किस को ईमान लाने के लिए कहते हैं और इस बार शहजादी बिल्किस उनकी बात मान लेती है और अल्लाह को ही अपना खुदा मानकर ईमान ले आती है। और इस तरह से अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत शहजादी को ईमान की दौलत अता फरमाई। हालांकि ये बात भी सच है कि शहजादी बिल्किस के माँ बाप में से कोई जिन्नात नहीं था और इसलिए बहुत जगह शहजादी बिल्किस को जिन्नात की बेटी भी कहा गया है। लेकिन जब अल्लाह ने चाहा कि बिल्किस ईमान कबूल करें तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और जो पहले आग और सूरज की पूजा किया करती थी वो ईमान ले आई और अल्लाह के बताए गए रास्ते पर चलने लगी। तो दोस्तों, ये थी हजरत सुलेमान और शहजादी बिल्किस की कहानी और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको शहजादी बिल्किस के बारे में काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा और आप ये समझ पाए होंगे कि हजरत सुलेमान अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जिनके हुक्म सिर्फ जानवर या इंसान ही नहीं बल्कि